کوئی انجلی لڑکی چاہیے سلیمہ بائی، تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ عدنان لغاری کی بات سلیمہ نے مسکراتے اپنی ملازمہ کو بلایا۔ صاحب کو کونے والے کمرے میں لے جاؤ۔ سلیمہ نے ملازمہ کو حکم دیا۔ صاحب لڑکی انٹچ ہے پر خیال سے، اس کام میں نئی ہے تو مسئلہ کرے گی، سلیمہ نے کہا۔ ملازمہ عدنان لغاری کو اس کمرے میں لے گئی۔ عدنان لغاری جو ہی اندر داخل ہوا اس کی نظر 16 سالہ کمل پر پڑی جو ایک کونے میں سکڑی بیٹھی تھی۔ چہرے پر نیل کے نشان تھے، اس کے باوجود وہ عدنان کو دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگی۔ میرے ساتھ چلو گی؟ وہ شفاق شخص خود نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے لیے نرم کیوں پڑ رہا تھا۔ رات کی تاریکی ہر ایک چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی، اور یہی تاریکی اور سیاہی عدنان لغاری کو لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں بھی شامل ہو گئی ہو۔ عدنان لغاری اس وقت اپنے ایک دوست کے ساتھ شہر کی ایک بدنام زمانہ کوٹھے کے سامنے موجود تھا۔ وہ جو ہمیشہ صاف ستھری زندگی گزارنے والا انسان تھا، آج قسمت اسے اس کوٹھے تک لے آئی تھی۔ عدنان لغاری گاڑی سے نکلنے کے بجائے خون اتری آنکھوں سے اس کوٹھے کو دیکھ رہا تھا۔ چہرہ بے انتہا سپاٹ پن لیے ہوئے تھا، جبڑے بھیجے ہاتھوں کی مٹھیاں کسے وہ زہر آلود خیالات کے ساتھ گاڑی سے باہر نکل آیا تھا، اور پھر اس کے قدم کوٹھے کی جانب پڑنے لگے جبکہ اس کا دوست وہی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ ایک انجان چہرہ دیکھتے کوٹھے کے دروازے پر کھڑے ایک عورت ٹائپ مرد نے اسے اوپر سے نیچے تک جانچا، اور پھر اس کے عقب میں موجود گاڑی کو تولتی نگاہوں سے دیکھتے اس نے چہرے پر خوشامد بھری مسکراہٹ سجائے دوبارہ عدنان لغاری کو دیکھا۔ وہ یونانی دیوتاؤں جیسی خوبصورتی رکھنے والا شخص چہرے پر ناگواری لیے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ آ جائیں صاحب، اندر آپ کو آپ کی من پسند ہر چیز ملے گی، اس مرد نے بولتے ساتھ عدنان لغاری کے سینے پر ہاتھ رکھنا چاہا تھا جسے وہ بڑی بے دردی سے جھٹک چکا تھا، جس پر وہ مرد کھسیانہ سا ہنستا آگے بڑھا۔ وہ اسے سیدھا اس کوٹھے کی مالکن سلیمہ بائی کے پاس لے آیا تھا جو منہ میں پان بھرے بیٹھی تھی۔ ہاں، نگلتے اس نے ایک نظر اپنے خاص بندے پر ڈالتے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ پوچھا، اور پھر ایک نا قدانہ جائز عدنان لغاری کا لیا تھا جو بے زار سا کھڑا تھا۔ ارے بابو، کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو نا بابو، سلیمہ بائی منہ میں چاشنی لیے ہوئے بولی تو عدنان لغاری ناچار اس کے سامنے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ مسلسل اضطراری کیفیت میں ہل رہی تھی۔ لگتا ہے پہلی مرتبہ آئے ہو اس ماحول میں، سلیمہ بائی کے زیرک نگاہوں نے فوراً اندازہ لگایا تھا۔ آگے سے عدنان لغاری کچھ بولنے کے بجائے بس ہنکارا بھر گیا۔ تو بتائیے صاحب، کیا چاہیے؟ کیسا مال پسند کریں گے؟ سلیمہ بائی کے سوال پر عدنان لغاری نے سوچا سمجھا جواب دیا۔ مجھے کوئی انچھوئی لڑکی چاہیے سلیمہ بائی، تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ عدنان لغاری کی بات پر سلیمہ بائی نے مسکراتے ہوئے اپنی ایک ملازمہ کو بلایا۔ صاحب کو کونے والے کمرے میں لے جاؤ، سلیمہ نے ملازمہ کو حکم دیا۔ صاحب لڑکی ان ٹچ ہے پر خیال سے، اس کام میں نئی ہے اس لیے تھوڑا مسئلہ کرے گی۔ سلیمہ کی بات سنتے عدنان لغاری اٹھ کھڑا ہوا تو ملازمہ اسے مطلوبہ کمرے تک لے آئی۔ ملازمہ کے وہاں سے ہٹتے ہی عدنان لغاری کمرے کے دروازے کو گھورتے ہوئے اسے جھٹکے سے کھولتا اندر داخل ہوا تھا، اور پھر اس نے اپنی آنکھیں جلدی سے پورے کمرے میں دوڑائیں تو اسے ایک لڑکی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی نظر آئی۔ زوردار آواز میں دروازہ کھولنے پر وہ لڑکی مزید خود میں سمٹ سی گئی۔ وہ 16 سالہ کنول تھی جو اب ڈر و خوف لیے عدنان لغاری کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہیں عدنان لغاری ایک کم عمر لڑکی کو اپنے سامنے پا کر ٹھٹکا تھا۔ اس کی نظر اس پر جم سی گئی تھی، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کے چہرے پر نیل کے نشان بھی تھے۔ عدنان لغاری ایک ٹرانس کی کیفیت میں چلتا اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ لڑکی ڈرتے ہوئے دیوار میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ لڑکی چہرہ زخمی ہونے کے باوجود عدنان لغاری کو اس دنیا کی سب سے زیادہ حسین لڑکی لگ رہی تھی۔ شاید اس کا یہی حسن اس کی جان کا عذاب بنتا اسے اس کوٹھے تک لے آیا۔ دور دور رہو مجھ سے، وہ لڑکی اپنے چہرہ چھپانے کی کوشش میں چلائی تھی، مگر اس کا چلانا بھی عام بولنے جیسا تھا۔ عدنان لغاری اس کے کہنے کے باوجود اس کے نزدیک جا کھڑا ہوا تو کمل مرنے والی ہوئی تھی جیسے۔ عدنان لغاری کے دل میں نہ جانے کیا سمائی، وہ اسے دیکھتے ہوئے قدم قدم پیچھے ہٹتا کمرے میں موجود بیڈ پر جا بیٹھا تھا۔ عدنان لغاری کی اتنی آسانی سے خود سے دوری بنانے پر کمل نے حیرانگی سے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لیے اس کی طرف دیکھا تھا جو اسے بغیر کچھ کہے اس کے ایک بار کہنے پر اس سے دور ہٹ چکا تھا۔ اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ عجب کشش رکھتا تھا جس کی بدولت عدنان لغاری جو کہ مرنے مارنے والی کیفیت میں یہاں تک آیا تھا، وہ کیفیت اب معدوم ہونے لگی تھی۔ شاید وہ بس کچھ جانچتی اور پرکھتی نظریں اس پر مرکوز کیے اس لڑکی کو اپنی آنکھوں سے ہی لرزا رہا تھا۔
میرے ساتھ چلو گی؟ وہ شفاف شخص خود نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے لیے نرم کیوں پڑ رہا ہے۔ عدنان لغاری کی گمبھیر سی آواز پر کمل ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر دیکھتے دیکھتے ہی کمل کا چہرہ ناگواری کی دبیز تہ اوڑھ گیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ سختی سے انکار کر گئی تھی۔ اس کا نخوت بھرا انداز دیکھتے عدنان لغاری کا سویا ہوا غصہ بری طرح سے ابھرا اور وہ ایک جست سے اس لڑکی کے سر پر جا پہنچا۔ عدنان لغاری نے جھکتے کمل کو بازو سے پکڑے کھڑا کیا تو وہ زور سے چلائی تھی۔ اس کے چلانے میں تکلیف کا عنصر بھی موجود تھا۔ اس کی کمزور سی آواز میں چیخنے کا اثر لیے بغیر عدنان لغاری نے اسے جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگایا تو وہ کرراہتے اور چیختے ہوئے رونے لگی۔ آنسو بھل بھل اس کے رخساروں سے بہتے بے مول ہونے لگے۔ کمل کا چہرہ ہی نہیں بلکہ پورا جسم چھوٹے چھوٹے زخموں سے چور تھا۔ اس کی کلائی پر عدنان لغاری کے ہاتھ کی سخت گرفت اور کمر دیوار سے لگنے کی وجہ سے وہ تکلیف سے دوہری ہونے لگی تھی، مگر عدنان لغاری تو بس غصے سے پاگل کچھ بھی دیکھنے اور سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے اندر بھری وحشت اس معصوم سی لڑکی کی برداشت سے باہر تھی۔ ایک کوٹھے کے کمرے میں موجود ہو اور پارسا ایسے بن رہی ہو جسے نہ جانے کتنی پاک پاس اور معصوم ہو تم۔ بد چلن اور آوارہ بننے کے بعد یہاں آتے تم جیسی لڑکیوں کو پارسائی کا ڈھونگ رچانا یاد آ جاتا ہے۔ عدنان لغاری اس کے کان کے پاس جھکا، دبی دبی آواز میں غرایا تو اس کے بے رحم الفاظ پر کمل کا وجود ساکت سا پڑنے لگا۔ کمل ابھی بھی اسے دیکھنے کے بجائے دیوار کے ساتھ چہرے کو لگائے ہوئے تھی جب عدنان لغاری نے اس کا جبڑا دبوچتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ تم جیسی لڑکیوں کو عزت راس نہیں آتی۔ گھر والوں کو دھوکہ دینے پر تم جیسی لڑکیاں پھر ضرورت کا سامان ہی بنتی ہیں۔ جب دل بھر جاتا ہے تو غیر ضروری چیز کی طرح وہ تمہیں یہاں پھینک جاتے ہیں اور پھر جہاں آتے تم جیسی لڑکیوں کے ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں۔ عدنان لغاری کسی آسمان کی طرح اس پہ سایہ کیے کھڑا تھا تو وہیں کمل کو زمین کی مانند اپنی گردن کو اٹھائے اسے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ کہاں وہ دراز قامت اور کہاں مناسب قد رکھنے والی 16 سالہ کمل۔ آپ ہیں گندے، آپ ہیں وہ سب کچھ جو مجھے کہہ رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ میں خود سے یہاں نہیں آئی، اگر آپ تو اپنی مرضی اور خوشی سے یہاں آئے ہیں نا تو آپ برے ہوئے، میں نہیں۔ کمل اپنی ہر تکلیف بھلائے عدنان لغاری کے کہے الفاظ پر بلبلاتی بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں دیکھتے غصے سے بولی، ساتھ ہی اس کے اندر پر مزاحمت کی جنگ چھڑی تھی۔ وہ خود کو عدنان لغاری کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ تو اس کی بہادری کو ملاحظہ کرتا حیران ہو رہا تھا۔ پہلے وہ اس کی ذرا سی نزدیکی پر خوفزدہ تھی اور اب اس کے بے انتہا قریب کھڑی بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ عدنان لغاری اس کی اس ادا پر غصہ ہونے کے بجائے بہکنے لگا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے دل و دماغ پر چھائی کرف چھٹنے لگی تھی۔ وہ کمل کے گرد دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ ٹکاتا، اسے چھوئے بغیر بھی اپنے حصار میں لیے آنکھیں بند کرتا، اس کے چہرے پر جھکتا چلا گیا۔ اس سے پہلے عدنان لغاری کا لمس کمل کے چہرے پر ثبت ہوتا، وہ چھوٹی سی لڑکی اپنی پوری قوت کا استعمال کرتے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتی اسے پیچھے کی طرف دھکا دے چکی تھی، جس کی عدنان لغاری نے اس سے بالکل توقع نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا ایک قدم پیچھے ہوا تو کمل نے بھاگتے اس سے فاصلہ بنانے کی کوشش کرنی چاہی، مگر عدنان لغاری بر وقت سنبھلتے پھر سے اس کا بازو پکڑتے اسے اپنے مقابل لے آیا اور اب صحیح معنوں میں کمل کی جان حلق میں پھنسی تھی۔ تم اتنی اکڑ کس چیز کی ہے؟ ہاں بتاؤ مجھے، تمہیں خرید چکا ہوں میں، سمجھی؟ آج کی رات تم پر میری مرضی چلے گی۔ ابھی چاہوں تو تمہیں یوں چونٹی کی طرح مسل کر رکھ سکتا ہوں، مگر تمہاری چلتی زبان اور حرکتیں دیکھتے مجھے بھی ضد ہو چلی ہے۔ اب تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ عدنان لغاری اسے پھر سے دیوار کی طرف دھکیلتے تیش کے عالم میں کمرے سے نکلتا چلا گیا تو کمل نے سراسیما کے عالم میں اس کی پشت کو تکا اور پھر عدنان لغاری نے آج پہلی بار سلیمہ بائی کے کوٹھے پر اس کے اصولوں کو توڑتے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے خرید لیا۔ وہ ایک انجان کچھ دیر پہلے ملنے والی لڑکی کے لیے سلیمہ بائی کو 1 کروڑ دے چکا تھا۔ سلیمہ بائی کے کہنے پر ملازمہ کمل کو لے کر عدنان لغاری کے پاس آئی تو عدنان لغاری اپنے منفرد رویے کی بدولت سب کے ذہنوں پر اپنی چھاپ چھوڑتا کمل کا بازو جکڑے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کا دوست گاڑی سے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھتے اس کے چہرے پر اطمینان بھرے تاثرات پیدا ہونے لگے ہی تھے کہ لڑکی کے چہرے پر نظر پڑتے وہ ہکا بکا سا عدنان لغاری کو دیکھتا رہ گیا۔ عدنان یہ کون ہے؟ تمہیں اسے باہر کیوں لے آئے؟ اس کے دوست کی آواز حیرانی بھری تھی۔ چلو یہاں سے، اور یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ وہ کھردری آواز میں بولتا کمل کو گاڑی کے پچھلی سیٹ پر دھکیل گیا تھا۔ مگر عدنان،
اس کے دوست راہیم نے کچھ کہنا چاہا جب عدنان لغاری اسے وہیں چھوڑتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ میں جا رہا ہوں، تمہیں یہ جگہ زیادہ پسند آ گئی ہے تو رک سکتے ہو۔ عدنان لغاری نے اسے سلگایا تو وہ سب باتوں پر فی الوقت مٹی ڈالتا فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھا تو عدنان لغاری فوری گاڑی وہاں سے نکال لے گیا۔ مین روڈ پر آتے ہی عدنان لغاری نے کچھ الجھ کر اپنے سامنے لگے شیشے کو پچھلی سیٹ پر بیٹھی کمل پر فوکس کیا تھا، جو ڈور کے ساتھ چپکی بیٹھی چوکنا سی باہر دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ اسے تو رونا دھونا چاہیے تھا، وہ لڑکی اپنی حرکات سے بار بار عدنان لغاری کا دماغ گھما رہی تھی۔ راہیم ایک نظر پیچھے مڑ کر کمل کو دیکھنے کے بعد خاموشی سے سامنے دیکھ رہا تھا کہ اب کسی منزل پر پہنچنے کے بعد ہی وہ عدنان سے سارا معاملہ جاننے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور پھر کچھ دیر بعد عدنان لغاری کو کمل کی خاموشی کی وجہ سمجھ آنے لگی تھی جب اس نے لب کشائی کی تھی۔ مجھے واش روم جانا ہے، اس کی معصومیت بھری آواز گونجی تو راہیم ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھنے پر مجبور ہوا۔ گاڑی میں اندھیرے سے وہ اس لڑکی کی عمر کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا، لیکن اب اس کی بچوں جیسی آواز پر وہ چونکا اور پھر اس نے عدنان لغاری کی طرف فخر بھری نظروں سے دیکھا تھا، کیونکہ اسے یہی لگا تھا کہ عدنان لغاری ایک بچی کو کوٹھے سے بازیاب کروا کر لے آیا۔ تھوڑی دیر سفر کرو، عدنان لغاری خشک لہجے میں بولتا، اپنی مکمل توجہ سامنے روڈ پر مرکوز کر گیا، جبکہ اس کی بات پر کمل نے پریشانی کے عالم میں چاروں اطراف نظر دوڑائی۔ یہاں ہر طرف سناٹا چھایا تھا اور پھر ایک نظر سامنے موجود دو ہٹے کٹے مردوں کو اسے اپنی عزت کے لالے پڑے تھے۔ وہ کوٹھے سے نکلتی دو مردوں کے ہتھے چڑھ چکی تھی، اس کی جان خود کو بچانے کے لیے ہلکان ہونے لگی تھی، اسے جو کرنا تھا ابھی کرنا تھا تاکہ بھاگ سکے۔ اسی سوچ کے ساتھ تو وہ عدنان لغاری کے ساتھ خاموشی سے چلی آئی تھی، تو پھر کیسے وہ عدنان لغاری کے گندے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچنے دے سکتی تھی؟ نہیں، مجھے ابھی واش روم جانا ہے، پلیز جلدی، یہیں کہیں، یہاں واش روم ہو، روکو گاڑی۔ کمل نے اپنی آواز میں بیچارگی بھرتے بعد میں چیخنا شروع کر دیا تو راہیم نے عدنان کو گھڑکتے گاڑی روکنے کا بولا تو عدنان لغاری نے ایک جگہ گاڑی روکتے خود بھی باہر نکل آیا۔ وہ اسے لیے آگے بڑھا تو کمل نے خود کو بھاگنے کے لیے تیار کیا تھا۔ یہاں چلے آ رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا لیڈیز واش روم لکھا ہوا ہے؟ کمل نے ہکلاتے ہوئے عدنان لغاری کے بڑھتے قدموں کو روکا تو وہ اسے آنکھیں دکھاتے وہیں رک گیا۔ جلدی جاؤ اور جلدی واپس آنا، اور ہاں، کوئی ہوشیاری نہیں، سمجھی؟ عدنان لغاری کی وارننگ کو غیر ضروری سمجھتی وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ اپنی پینٹ کے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے عدنان لغاری گہرے سانس بھرتا اپنی زندگی میں آنے والے بدلاؤ پر غور و فکر میں غرق تھا، جب اسے وہیں قریب سے کتوں کے زور و شور سے بھونکنے اور کسی نسوانی وجود کے چلانے کی آواز آئی تو وہ وقت ضائع کیے بھاگا، کیونکہ وہ آواز کمل کی تھی۔ اس سنسان حصے کی طرف کمل کو دیکھتے عدنان لغاری پہلے حیران ہوا اور پھر وہ جھٹ کمل کے بھاگنے کی کوشش کے بارے میں جان گیا تو پتھریلے تاثرات کے کمل کی طرف بڑھا، اور اس بار عدنان لغاری کو غصہ اور زبردستی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ کتوں کے خوف سے وہ خود بھاگتی ہوئی عدنان لغاری کے ساتھ آ لگی۔ وہ اس کے ساتھ چپکتی خود کو چھپا لینا چاہتی تھی جہاں سے وہ کتوں کو نظر نہ آ سکے تو وہ اپنی بھیانک آواز بند کر لے۔ ایک نرم و نازک وجود کو یوں خود سے لپیٹے دیکھ کر عدنان لغاری کے دل کی دھڑکن بڑھی اور وہ خود ساکن سا بس ان لمحات کو محسوس کرنے لگا۔ وہ جامد سا دونوں بازو پہلوؤں میں گرائے ہوئے تھا، جبکہ کمل اسے کندھوں سے پکڑے اس کے بازو میں چہرہ چھپانے کی کوشش میں تھی۔ بچائیں مجھے، کتوں کو بھونکنے کی آواز پر کمل پھر سے چیخی، اس سے مدد مانگ رہی تھی جس سے بچنے کو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بھاگ رہی تھی۔ چلے گئے ہیں وہ تمہاری آواز سے ڈرتے؟ اپنے چاروں اطراف بنتا اس لڑکی کا سحر توڑنے کو وہ ایک گہری سانس اپنے اندر کھینچتے کمل کا بازو پکڑے اسے تھوڑا سا خود سے دور کر گیا تو اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا تو کسی کو نہ پا کر اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ تو واش روم گئی تھی، تو پھر یہاں کیسے؟ عدنان لغاری نے سوچا اور پھر اس کے اندر غصے کا ابال پیدا ہوا۔ تم بھاگ رہی تھی نا؟ تم واقعی چلاک لڑکی نرمی کے لائق نہیں ہو، اب چلو یہاں سے۔ عدنان لغاری نے اسے اسی طرح بازو سے پکڑے کھینچتے ہوئے گاڑی کی طرف جانا چاہا۔ جب وہ بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے گرنے لگی تو اس افتاد پر عدنان لغاری نے بروقت اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلاتے اپنا سہارا دیا تھا، اور پھر اس نے جھکتے اس کے پیروں کی طرف دیکھا۔ وہ ایک پاؤں زمین پر جمائے دوسرا پاؤں اوپر کیے ہوئے تھی اور اس پیر سے جوتا بھی غائب تھا۔ عدنان لغاری نے لب بھینچے کوفت اور جھنجھلاہٹ سے اس کی طرف دیکھا، جو تکلیف سہتے اپنے لبوں کو سختی سے بند کیے آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔
عدنان لغاری کا دل پل میں گداس پڑا تھا، اور پھر اگلے ہی پل وہ کمل کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں کسی پھول کی مانند اٹھا گیا۔ کمل کے حلق سے اب بھی چیخ برآمد ہوئی، لیکن خود بخود آواز گھٹتی چلی گئی۔ کمل عدنان لغاری کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی تو وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کرنے کے باوجود ناک کی سیدھ میں چلتا جا رہا تھا۔ جب گاڑی قریب آنے پر کمل اپنی بے اختیاری پر خود کو ملامت کرتی نظریں جھکا گئی۔ مجھے جانے دیں پلیز، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ کمل کے دل میں عدنان لغاری کی اچھائی کا الارم بجا تو وہ اس کے گاڑی کا دروازہ کھولنے سے پہلے وہ بولی تو عدنان لغاری نے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اسے التجائیہ نظروں سے ہی دیکھ رہی تھی۔ راہیم جو کچھ دیر تو اپنے دوست کا لڑکی کو باہوں میں اٹھائے جانے کے عمل کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن گاڑی کے قریب آ جانے کے باوجود اس کا لڑکی کو گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے باہوں میں لیے کھڑا رہنا پر راہیم کا منہ حیرت سے کھلتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس کا اکڑو دوست زمانے بھر کا بدمزاج شخص آج پہلے ایک لڑکی کو ہمدردی میں کوٹھے سے لے آیا اور اب اسے گود میں اٹھائے پھر رہا تھا۔ راہیم کو لگا آج وہ عدنان لغاری کی بدولت منی ہارٹ اٹیک کا شکار لازمی ہو جائے گا۔ ان دونوں کو گاڑی میں بیٹھتے نہ پا کر راہیم خود ہی تجسس کے ہاتھوں مجبور جلدی سے گاڑی سے نکلتا ان کی طرف آیا۔ آج رات یہیں ایسے ہی کھڑے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ راہیم نے رک رک کر جملہ مکمل کیا تو کمل اب شرمندہ سی ہوتی نیچے اترنے کی مزاحمت کرنے لگی تھی، جبکہ عدنان لغاری کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ ہمارے درمیان کوئی ضروری بات چل رہی تھی، عدنان لغاری ابن ڈھیر بنا راہیم کی طرف رخ کرتے بولا تو کمل کی جان خشک ہونے لگی۔ عجب بے شرم بندہ تھا جو اپنے دوست کے سامنے بھی اسے باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ جو بھی، اس ملک کو چلانے کی کانفرنس کرنی ہے، گاڑی میں بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہے۔ راہیم طنز کرتے واپس اپنی سیٹ کی طرف پلٹا۔ عدنان لغاری نے کمل کو سیٹ پر بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو کمل نے منہ کھولے عدنان لغاری کے پشت کو گھورا تھا۔ وہ اس کی بات کو سرے سے اگنور کر گیا تھا۔ اب تو وہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ پہلے بھاگنے کے چکروں میں وہ پیر زخمی کروا چکی تھی۔ اس نے منہ بسورے اپنے پاؤں کو دیکھا جو اب سوزش کا شکار لگ رہے تھے۔ اس نے تھک ہار کر سیٹ کے پشت سے سر ٹکایا۔ چہرہ تفکر بھری سوچوں سے بھرا ہوا تھا۔ نہ جانے زندگی کون سا رخ بدلنے والی تھی۔ کیا واقعی ایک عزت بھری زندگی اب اس کے مقدر میں نہیں تھی؟ عدنان کمل کو کمرے میں چھوڑ باہر آیا تو راہیم کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ عدنان لغاری کمل کو اپنے اپارٹمنٹ میں لے کر آیا تھا۔ کافی پیو گے؟ اس نے چھوٹے سے کچن کی طرف بڑھتے راہیم سے پوچھا تو راہیم کا ضبط جواب دینے لگا۔ وہ چٹخا ہوا اس کے سامنے آیا تو عدنان نے آئی برو اچکائے اسے دیکھا۔ مجھے کافی وغیرہ کی کوئی طلب نہیں ہے، تم بس مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے۔ تم وہاں شاید اپنی کزن کو لینے گئے تھے، تو یہ کسی لڑکی کو لے آئے ہو اور کیوں؟ راہیم بھرپور سنجیدگی سے جواب طلب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا تو عدنان لغاری گہری سانس بھرتا پلٹتا ہوا پیچھے موجودہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتا اپنی تھکی تھکی آنکھوں کو انگلیوں کے پوروں سے دباتا، وہ جیسے خود بھی خود کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہاں گیا تھا میں وہاں اپنی ہونے والی بیوی کو لینے جو شادی کے دن بھاگ گئی تھی۔ عدنان لغاری خود اذیتی سے تلخ لہجے میں بولا تو راہیم نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ تو کیا وہاں تمہاری کزن نہیں تھی کیا؟ اور اس لڑکی کو تم اپنے ساتھ کیسے اتنی آسانی سے لے آئے؟ راہیم نے تجسس سے پوچھا۔ پتہ نہیں وہ اس کوٹھے پر تھی یا نہیں، اور اس لڑکی کو میں 1 کروڑ کے بدلے لے کر آیا ہوں۔ اور یہ کیا تھا؟ عدنان لغاری نے راہیم کے سر پر دھماکا، وہ جو اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھا تھا اس کے منہ سے 1 کروڑ سنتے جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ایک انجان لڑکی کے لیے 1 کروڑ دے آیا؟ تو کیا وہ واقعی اس لڑکی کے ساتھ وقت گزارنے والا تھا؟ تو بھی اتنی رقم؟ کیا 1 کروڑ؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے عدنان؟ آخر تم چاہ کیا رہے ہو؟ کسی غلط راہ کے مسافر تو نہیں بن بیٹھے؟ ارم کی آواز حیرانی اور پریشانی کا مکسچر تھی۔ غلط ٹھیک کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں صبح اس لڑکی سے نکاح کرنے والا ہوں۔ عدنان لغاری شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھا، جبکہ راہیم اب کی بار چیخا۔ او مائی گاڈ، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایک کوٹے سے ملنے والی لڑکی سے نکاح کا سوچ رہے ہو؟ اور ویسے بھی یار وہ تم سے بہت چھوٹی ہے۔ راہیم اپنے بالوں میں ہاتھ الجھاتا سخت پریشان ہوا۔ مجھے اچھی لگی ہے وہ، دل اس کی طرف کھنچتا رہا ہے۔ راہیم کی عمر والی بات سرے سے اگنور کرتا وہ اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ راہیم نے اسے خشمگین نظروں سے گھورا۔ تو جو تم اپنی کزن کو پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے بھویں اچکائے پوچھ رہا تھا۔ کوئی دل لگی تھوڑی ہے اس سے، اسے تو میں سزا دینے کے لیے تلاش کر رہا تھا، جس نے عدنان لغاری کو دھوکہ دینے کی کوشش کی
وہ بڑے آرام سے راہیم کو غیر آرام کر رہا تھا۔ راہیم نے اس کی بات پر دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے تھے۔ اوکے، مان لیا تم میری سمجھ سے باہر ہو، مگر میرا مشورہ ہے کہ اس لڑکی کو اس کے گھر والوں کے حوالے کر دو۔ راہیم نے اسے نکاح والے فیصلے سے ہٹانا چاہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ لڑکی اپنے گھر جائے گی تو اسے گھر والے اسے سراخوں پر بٹھائیں گے، اور پھر پتہ نہیں یہ کتنے دنوں سے گھر سے باہر ہے اور نہ جانے کیسے کوٹے تک پہنچی۔ اس کے گھر والے اسے اب ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ عدنان لغاری کی باتیں حقیقت پر مبنی تھی۔ جب انہیں کچھ فاصلے پر موجود کمرے کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز سنائی دی تو دونوں چونکے۔ عدنان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ باقی کی انکوائری صبح کر لینا جب نکاح کے لیے مولوی کو لے کر آؤ گے۔ وہ اسی کمرے کی طرف بڑھتا راہیم کو دانت کچکچانے پر مجبور کر گیا تھا کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اپنے دکھتے سر کو لیے راہیم نے یہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ عدنان لغاری نے دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھتے کھولنا چاہا تو اندازہ ہوا دروازے کو اندر سے لاک کیا گیا ہے، جس پر عدنان نے نفی میں سر ہلاتے اپارٹمنٹ میں موجود دوسرے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ کمل نے دو مردوں کے درمیان خود کو اکیلا محسوس کرتے مختلف وہموں کا شکار ہونے کے بعد لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ خود کو بچانے کے لیے اندر سے دروازہ لاک کر لیا تھا۔ دروازے کو لاک کے بعد بھی تسلی نہیں ہوئی تو اسی لیے تو وہ بیڈ پر ٹانگیں ٹکائے بیٹھی تھی۔ جب اسے دروازے کا لاک حرکت کرتا نظر آیا اور تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور عدنان لغاری کا چہرہ نظر آتے ہی کمل کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ کمل نے اپنے خشک پڑتے لب تر کیے تھے اور پھر وہ پلک جھپکتے عدنان لغاری کے قدموں میں بیٹھی ہاتھ جوڑے اس سے اپنی عزت بچانے کے لیے التجائیں کرنے لگی۔ پلیز میرے ساتھ کچھ مت کرنا، تمہیں اپنی ماں کا واسطہ، میری عزت داغدار نہیں کرو۔ وہ آنسوؤں کا دریا بہاتی آنکھوں میں امید کی کرن لیے عدنان لغاری کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جب سے کوٹھے کی دنیا میں پہنچی تھی تب سے اس کا دماغ ان باتوں کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہیں پاتا تھا۔ اسی لیے تو عدنان لغاری کو کمرے میں دیکھتے وہ یہی سمجھی تھی کہ وہ اپنا مقصد پورا کرنے ہی آیا ہے۔ اٹھو یہاں سے، کچھ نہیں کر رہا میں، مگر صرف آج، کیونکہ حرام مجھے پسند نہیں ہے، اسی لیے کل صبح نکاح ہے ہمارا۔ عدنان لغاری اسے بازو سے پکڑے کھڑا کر گیا۔ نکاح کے لفظ پر کمل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تو کیا وہ نکاح بھی بس دل بہلانے کے لیے کر رہا تھا؟ کمل کو بے ساختہ اپنی قسمت سے شکوہ ہوا تھا کہ کیا وہ بری بن چکی تھی جو اس کے بے قصور ہوتے ہوئے بھی ایک پاک باز مرد اس کا نہیں ہو سکتا۔ عدنان لغاری کی آج ایک کوٹھے میں موجودگی کمل کو اس سے نالا کیے ہوئے تھی۔ اسی طرح عدنان لغاری کے نزدیک بھی کمل کا کوٹھے میں ہونا ایک جرم تھا۔ مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا، وہ ششمت سے انکار کر رہی تھی۔ میں نے تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھی، اور ویسے بھی تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ وہ مصروف سے انداز میں اسے بیڈ پر بٹھاتے خشک سے لہجے میں بولتے جب دازنوں کے دو زانوں کے اس کے قدموں کے پاس بیٹھا تو کمل نے سانس روکے اس کا یہ عمل دیکھا تھا، اور جب عدنان لغاری نے بلا جھجک اس کے پاؤں کو چھوا تو کمل کے وجود میں کرنٹ سا دوڑا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کمل نے جھکتے اپنا پیر پیچھے کرنا چاہا، مگر عدنان لغاری کی گرفت مضبوط تھی۔ پھر اس کے ہاتھوں میں مرہم دیکھتے وہ کچھ پل کو ٹھہری۔ مجھے دے دیں، میں خود کر لوں گی۔ کمل نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو عدنان لغاری نے ایک نظر اس کے چھوٹے سے ہاتھ کی شفاف ہتھیلی کو دیکھتے، دوسری نظر اس کے چہرے پر ڈالتے بغیر کچھ کہے دوبارہ سے نظریں جھکائے پوری توجہ سے اس کے زخمی پیر پر مرہم لگانے لگا تو اس کے عجیب و غریب رویے پر کمل کو چپ ہی بھری لگی۔ کمل کی آنکھیں بے اختیار سی عدنان لغاری پر ٹکی تھیں، اور پھر اسے کوٹھے سے کمرے میں اس کے خود کے لیے بولے جانے والے الفاظ یاد آئے تھے تو دل میں سوال پیدا ہونے لگے۔ وہ تو عدنان لغاری کے کہے کے مطابق ایک اچھی لڑکی نہیں تھی، تو وہ پھر کیوں اسے نہ صرف کوٹھے سے آزاد کروا لایا تھا بلکہ اس سے ناجائز بندھن بنانے کے بجائے نکاح کا راستہ اختیار کر رہا تھا، اور اب اس کے قدموں میں بیٹھا اس کے زخموں کی مسیحائی کر رہا تھا۔ اس شخص کا اصل رنگ کون سا تھا؟ کمل کو اسے سمجھنے میں دشواری ہونے لگی۔ اگر مجھے اچھے سے دیکھ لیا ہو تو کیا میں چلا جاؤں؟ اور ہاں، اچھی بات ہے کہ تم نے میرے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ہے، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اپنا کام مکمل کرتے وہ پتہ نہیں کب سے اس کی نظروں کو خود پر محسوس کر چکا تھا۔ کمل نے اس کی بھاری سی آواز پر چونکتے ہوئے اپنی آنکھوں کی بے اختیاری پر لعنت بھیجی تھی۔ یہ لو، اپنے چہرے کے زخموں پر بھی لگا لو، آرام ملے گا۔ وہ آئنٹمنٹ کی ٹیوب اس کی طرف بڑھائے کھڑا تھا۔ کمل نے آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی لیے وہ ٹیوب پکڑ لی تھی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ عدنان لغاری پلٹا تو اس کی دھیمی سی آواز اس کے کانوں میں بمشکل پڑی۔ وہ اس کی طرف رخ کیے بغیر دروازے پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔
وہ چاہ کر بھی اس کے سامنے وہ حقیقت نہیں کھول سکا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ راہیم کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس چھوٹی سی لڑکی کا دل نہیں توڑ سکا تھا، اس لیے اسے آنس دلاتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ لے جاؤں گا، اس کی بھاری آواز میں ادا کیے الفاظ کتنی دیر تک کمل کے کانوں میں گونجتے رہے تھے۔ وہ اتنی آسانی سے مان جائے گا، کمل کو امید نہیں تھی۔ وہ کوٹھی جیسی بری جگہ سے نکل آئی تھی، اسے لانے والا اس سے نکاح کر رہا تھا، اور تو اور اس کے گھر والوں سے ملانے تک راضی ہو گیا تھا۔ وہ جو آج شام تک اپنی جگہ لینے کا سوچ چکی تھی، یہ حرام کی زندگی سے اچھا اسے موت کو گلے لگانا صحیح لگا۔ اب کچھ ہی گھنٹوں میں اس کی زندگی کا کایا پلٹ چکی تھی کہ عدنان لغاری اس کی خزاں میں بدلتی زندگی میں باہر کا جھونکا بن کر آیا تھا۔ اگلے دن عدنان لغاری کے حسب منشا کمل نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ نکاح کے بعد دعا مانگتے ہی راہیم مسکراتے چہرے کے ساتھ عدنان لغاری کی طرف بڑھا۔ شرم کر، ایک بچی سے نکاح کیا ہے تم نے؟ عدنان لغاری کے گلے لگتے راہیم نے سرگوشی کی تو جواباً عدنان نے اسے پیچھے کرتے گھورا۔ وہ اسے کیا بتاتا، وہی بچی کیسے اس کے جذبات سے آری دل پر اثر انداز ہوتے اس کے دل میں گھر کرنے لگی تھی۔ راہیم کو ایک طرف کرتے وہ وہاں موجود اپنے دوسرے کچھ دوستوں سے ملنے لگا تھا، جو اس کے اس اچانک نکاح پر حیرانی کا اظہار کرتے ساتھ مبارکباد دے رہے تھے۔ عدنان لغاری اس وقت اضطراری سی کیفیت میں سب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وجود میں عجب بے چینی کا ڈیرا تھا۔ وہ کبھی اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا تو کبھی صوفے پر بازو رکھے وہ مٹھی پر گال ٹکائے راہیم اور دوسرے دوستوں کو دیکھنے لگتا، جو باتیں کرنے کے ساتھ کھانے سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ وہ عدنان کو بھی آفر کر چکے تھے، لیکن وہ انکار میں سر ہلاتے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا ایک ٹانگ کو بھی مسلسل ہلا رہا تھا۔ راہیم کی تیز آنکھوں سے اس کی یہ حالت چھپی نہیں رہ سکی، اسی لیے وہ دل ہی دل میں مسکراتا بولا، کیوں نہ اکٹھے بیٹھ کر کوئی مووی دیکھے جو آج کل نئی آئی ہوئی ہو؟ راہیم کے پھل جڑی پر یہاں سب ہاں یا نہ کی کشمکش میں پڑے ہیں۔ عدنان نے اسے سلگتی آنکھوں سے دیکھا۔ بالکل نہیں، کھانا کھاؤ اور سب یہاں سے 9-2-11 ہو جاؤ۔ دوسرے پاؤں کو بھی زمین پر جماتا وہ سیدھا ہو کر بیٹھتا تیز ہی سے بولا تو راہیم نے کہکہا لگایا۔ اس کی جناتی کہکہے پر عدنان لغاری نے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ دل میں کمل کے غیر آرام دہ ہونے کا حساس ابھرا تھا۔ نکاح کو ابھی 1 گھنٹہ نہیں ہوا اور دوست بدل گیا۔ اس نے مصنوعی افسوس کیا تو اسے خود کو تنگ کرتے دیکھ کر عدنان لغاری نے اپنی جگہ سے اٹھتے اس کا بازو پکڑا اور اسے لیے باہری دروازے کی طرف بڑھا تو اس کا ارادہ جانتے راہیم چیخا، ہماری یہ بے قدری کبھی سوچی نہ تھی۔ راہیم نے پیچھے مڑتے باقی سب کو باہر آنے کا اشارہ کیا تو وہ شرافت سے اٹھ گئے تھے کہ کیا پتا عدنان لغاری انہیں بھی تھوڑی دیر تک نکال باہر کرتا۔ جانے سے پہلے راہیم زبردستی عدنان لغاری کے ساتھ چپکتا اس کے کان میں بڑبڑاتے باہر نکلا، دانی تمہیں پتہ ہے یہ سارے محبت کے آثار لگ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے تم کل رات پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو چکے ہو، اور اب تو نکاح ہو چکا، نہ جانے اس محبت نے کیا روپ دھارنا ہے۔ اس کے الفاظ پر عدنان لغاری ساکت سا پڑا تھا۔ میری شدت سے دعا ہے یہ رشتہ تمہارے لیے مبارک ثابت ہو۔ وہ سرگوشی کرتا عدنان لغاری کو گمسم سے چھوڑتا چلا گیا تھا۔ سب کے جاتے ہی وہاں سناٹا چھایا تو وہ سر جھٹکتے دروازہ بند کرتے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا کمل کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ عدنان لغاری کے دل کے دھڑکنے کی رفتار بڑھنے لگی تھی۔ عدنان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس نے کمل کو بیڈ پر بیٹھے گھٹنوں میں منہ چھپائے روتے ہوئے پایا تھا، جو کہ اسے بالکل اچھا نہیں لگا۔ کہاں اس کے دل میں سرشاری سے پیدا ہو رہی تھی، اور وہ تھی کہ اس کا غم ہی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ عدنان لغاری بیڈ پر اس کے مقابل جا بیٹھا تو اس کی موجودگی کا احساس پاتے ہی کمل نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ زیادہ رونے کی وجہ سے پورا چہرہ سرخ ہوا پڑا تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے کو کسی سجاوٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور اب ہلکا سرخی لیے چہرہ تو مزید اپنے اندر جاذبیت سموئے ہوئے تھا۔ آنکھوں میں گہرے جذبات لیے عدنان اسے دیکھتا چلا گیا تو ان نگاہوں کی لپک پر کمل کی نظریں جھکیں اور آنسو ٹھٹرنے سے لگے تھے۔ عدنان لغاری نے دونوں کے درمیان فاصلے کو دیکھا اور پھر دل کی آواز پر لبیک کہتے اس نے کمل کا بازو پکڑتے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اس نے بوکھلاتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کو جکڑا تھا۔ اتنا رونا آخر کس بات کا ہے؟ اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو نرمی سے انگلیوں کے پوروں سے پیچھے ہٹاتا وہ گمبھیرتا سے پوچھنے لگا تو کمل نے ایک گہری ہچکی بھرتے عدنان لغاری کو بے چین کیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ 16 سال کی عمر میں میری شادی ہو جائے گی، اور وہ بھی خود سے اتنی بڑے عمر کے مرد سے۔ کمل بیچارگی کے عالم میں بولتے عدنان لغاری کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ تم واقعی 16 سال کی ہو؟ عدنان لغاری نے سوال کرنے کے ساتھ اپنی اور اس کی عمر کا حساب کتاب لگایا تو اسے اندازہ ہوا وہ اس سے پورے 10 سال چھوٹی ہے۔ واقعی اس معصوم لڑکی پر ظلم ہوا تھا۔
میں بھلا کیوں جھوٹ بولنے لگی؟ وہ تنک کر بولتے دونوں کے درمیان موجود نزدیکی کو بھول سی گئی تھی۔ وہ لڑکیوں کو عادت ہوتی ہے نا ہمیشہ 26 کا ہو کر بھی 16 سال کی عمر میں رہنا۔ عدنان لغاری کا لہجہ مصنوعی سنجیدگی لیے ہوئے تھا، جبکہ آنکھیں اس کا کل والا بہادری بھرا روپ دیکھنے کی مطمئنی تھی۔ آپ کرتے ہوں گے ایسا، میں نہیں کرتی۔ وہ ناک سکوڑے لبوں کو بگاڑتی بولی تو عدنان لغاری کی آنکھوں میں خماری بڑی، اور پھر جیسے ہی وہ اس کے چہرے پر جھکا، کمل نے جھٹ پٹاتے خود کو اس کے حصار سے نکالنا چاہا، لیکن وہ بری طرح اس کی قید میں تھی۔ اپنی کوشش پر ناکامی پر وہ اپنی پلکیں مونتی آنکھیں بند کر گئی تھی، اور جب ایک سلگتا ہوا لمس اس کی پیشانی سے جڑا تو وہ جی جان سے لرزی۔ آپ نے کہا تھا مجھے گھر جانے دیں گے؟ جب یہ لمس اور بڑھتی نزدیکیاں اس کی جان نکالنے لگیں تو بڑی ہمت سے وہ لڑکھڑاتی آواز میں عدنان لغاری کی پیش قدمی پر بند باندھ گئی تھی۔ عدنان نے اپنا چہرہ پیچھے کیا، اسے گھورا۔ میں نے بس تمہیں گھر والوں سے ملوانے کی حد تک حامی بھری تھی، سمجھی؟ اور آج نہیں، کل جائیں گے۔ عدنان نے اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص دیکھتے دھیمی سی آواز میں کہا تو کمل کا چہرہ نفی میں ہلا، مگر عدنان لغاری نے اسے قابل توجہ نہیں جانا تو وہ گھبراتی شرماتی اس کے سینے سے لگی تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے گرد حصار باندھتا ایک انوکھے جذبے سے روشناس ہوا تھا۔ اگلی صبح سرخیاں بکھیرتے چہرے کے ساتھ کمل اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت گلابی لباس میں ملبوس خود بھی گلابی ہوئی پڑی تھی، اور اسے ایسے دیکھتے عدنان لغاری کی آنکھیں تھکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ وہ اس کی نظروں کا پرتپش سا حصار اپنے گرد پا کر کانپ سی رہی تھی، اسی لیے اس نے کئی بار منہ سے کچھ بولے بغیر خفگی بھری سے عدنان کی طرف دیکھا، جس پر وہ کچھ دیر کے لیے تو اپنی نظریں چراتا اور پھر دوبارہ سے ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھنے لگتا۔ چہرے پر ایک دھیمی سی نامعلوم سی شرارتی مسکراہٹ تھی، جسے اسے کمل کا غصہ مزہ دے رہا ہو۔ اپنے لمبے بالوں کو کیچر میں جکڑے وہ پیر پٹکتی تھوڑا لڑکھڑاتے کمرے سے نکلی تھی کہ پیر کے زخم مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ عدنان لغاری نے ہنستے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے اس کی پیروی کی تھی۔ کمل کے بتائے ہوئے ایڈریس سے کچھ فاصلے پر عدنان نے گاڑی روکتے سنجیدگی سے کمل کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عدنان نے اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ اپنی آنکھوں کو رگڑتی گاڑی سے باہر نکلی اور اکیلی ہی گھر کی طرف چل دی۔ عدنان لغاری نے گاڑی میں ہی بیٹھے اسے دور جاتے دیکھا تھا۔ وہ کمل کے ساتھ جانا چاہتا تھا لیکن وہ منع کر گئی تھی، اسی لیے مختلف سوچوں میں الجھا وہ اسے اپنے گھر تک جاتا دیکھ رہا تھا۔ جب ایک مرد تیز رفتاری سے عدنان لغاری کی گاڑی کے پاس سے گزرتا کمل کے قریب جانے لگا تو وہ چونکا، اور پھر عدنان لغاری کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہ پیچھے سے کمل کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اسے جھٹکا دے گیا تو وہ گرتے گرتے سنبھلی۔ یہ دیکھتے عدنان لغاری آندھی طوفان بنا گاڑی سے نکلتے کمل کے نزدیک پہنچا۔ وہ اس کے مقابل موجود مرد کا گریبان پکڑ گیا تو کمل نے چیختے ہوئے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ بھائی ہیں یہ میرے، ہچکیوں کے ساتھ وہ مشکل بولی تو عدنان لغاری نے نخوت سے ایک جھٹکے سے گریبان سے ہاتھ ہٹائے تو وہ بھی لڑکھڑایا۔ عدنان لغاری نے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی، کیونکہ وہ شاید جانتا تھا یہاں ابھی کیا ہونے والا ہے۔ عدنان کے دل میں کچھ دیر بہرا ہونے کی خواہش جاگ گئی۔ بھائی؟ کمل نے بولنے ساتھ آگے بڑھتے اپنے بھائی کے گلے لگنا چاہا، لیکن وہ اسے خود سے دور دھکیل گیا، اور اس بار عدنان لغاری نے بس کمل کا بازو پکڑے اسے سہارا دیا تھا۔ خبردار جو اپنی گندی زبان سے مجھے بھائی کہا، تو میری بہن اسی دن مر گئی تھی جس دن اس گھر سے گئی تھی۔ اس دن ہم بھی جیتے جی مر گئے تھے، اب تو بس سانس لیتی زندہ لاش ہے، اسی لیے وہیں چلی جاؤ یہاں سے آئی ہو۔ وہ کرخ لہجے میں بولتا کمل کو گہرے دکھ میں مبتلا کر گیا۔ بھائی ایسا نہیں کہیں، پلیز ایک بار میری بات سنیں، میری کوئی غلطی نہیں تھی بھائی۔ وہ کمل نے بلکتے کچھ بتانے کی کوشش کی، لیکن اس کا بھائی نفرت سے منہ پھیرے گھر میں داخل ہوتا دروازہ بند کر گیا، جس پر کمل دو زانوں زمین پر گرتی اونچی آواز رونے لگی تو ارد گرد کے لوگ بھی متوجہ ہونے لگے۔ تب عدنان لغاری نے سپاٹ چہرے کے ساتھ کمل کو وہاں سے اٹھایا، گاڑی کی سمت بڑھنے لگا۔ وہ مسلسل اپنا بازو آزاد کرانے کی کوشش کرتی مڑ مڑ کر اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی، مگر عدنان لغاری نے اسے گاڑی میں بٹھا کر ہی دم لیا، پھر جلدی سے وہاں سے گاڑی نکال لے گیا۔ کاش تم لڑکیاں گھر سے قدم نکالتے وقت عقل سے کام لے لو تو اس سب کی نوبت نہ آئے۔ اس وقت عدنان لغاری کا لہجہ بھی کسی قدر ناپسندیدگی لیے ہوئے تھا۔ کانوں میں وہ الفاظ گونج رہے تھے، جب اس کی کزن کسی لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی تو کیا کیا نہیں سننا پڑا تھا انہیں، اور پھر جب وہ اس کی تلاش میں نکلا تو پتہ چلا تھا کہ وہ اس کی محبت میں گھر سے بھاگی ہے، وہی لڑکا اسے ایک کوٹھے پر بیچ کر جا چکا ہے، اور اب وہی سب کمل کے لیے سوچتے عدنان لغاری کے اندر دھواں سے پیدا ہونے لگا۔ اس سے گاڑی چلانا مشکل ہونے لگا تو وہ سڑک کنارے گاڑی کو بریک لگا گیا۔ دل و دماغ تکلیف کے زیر اثر تھے۔
بھائی نے مجھے کیوں نہیں سمجھا؟ وہ تو مجھے اچھے سے جانتے تھے، پھر بھی مجھے غلط کہا کیوں آخر؟ شاید کمل کو اپنے بھائی سے امید نہیں تھی، اسی لیے وہ کچھ دیر رونے کے بعد غصے سے چلائی۔ عدنان لغاری نے ونڈو اسکرین سے نظریں موڑتے کمل کو دیکھا۔ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر الزام لگا دیا، آخر کیسے؟ میں کیسے اپنی سچائی ثابت کروں؟ بتائیں۔ وہ کرنے کو تیار ہوں۔ کمل کو ہنسیانی سی کیفیت پر عدنان پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہے تمہاری سچائی؟ عدنان لغاری کے منہ سے بالکل ہلکی آواز میں الفاظ نکلے۔ یہی کہ میں گھر سے نہیں بھاگی تھی، میرا کزن مجھے اغوا کرتے اس کوٹھے پر بیچ کر آیا تھا۔ میرا ساتھ دینے کے بجائے، مجھے تلاش کرنے کے بجائے مجھے دھتکارا جا رہا ہے، ایک نہ کردہ گناہ کی سزا دی جا رہی ہے۔ کمل کے منہ سے نکلتے الفاظ جیسے عدنان لغاری کو اپنی ہی نظروں میں سرخرو کر گئے تھے کہ اس کی محبت، اس کی بیوی اسی کی جیسی تھی، پاک باز۔ عدنان لغاری نے کمل کو ایک جھٹکے سے خود سے لگایا تو وہ ہچکیوں سے روتی اپنا غم ہلکا کرنے لگی۔ میں یقین دلاؤں گا سب کو، اور اس خبیث کو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ میری جان، جس نے تمہارے ساتھ یہ سب کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے کہا تو کمل نے پیچھے ہوتے جسے یقین دہانی چاہی تو عدنان لغاری نے اس بات میں سر ہلاتے اسی کے رخساروں پر بکھیرتے آنسوؤں کو نرمی سے صاف کیا۔ اسے اپنے کندھے سے لگایا عدنان لغاری نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ایک دل و دماغ میں چھپی گھٹن تھی جو اب رفع ہو چکی تھی، تو واپس کا راستہ پہلے سے بھی بڑھ کر حسین لگ رہا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر عدنان لغاری نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ کمل کے گھر والوں کے سامنے ساری سچائی لانے کے ساتھ وہ اس کے کزن کو بھی پولیس کے حوالے کر چکا تھا۔ عدنان لغاری بیکری کا ڈھیروں سامان لیے فلیٹ میں داخل ہوا تو کمل لاؤنج میں ہی بیٹھی ٹی وی دیکھنے کے باوجود بور سی ہو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی چہکتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھی تو عدنان لغاری کو اپنی زندگی کی خوبصورتی پر یقین آنے لگا۔ یہ اتنا سامان کیوں لے آیا؟ اب کسی نے آنا ہے کیا؟ کمل نے بولتے ساتھ ساتھ ہاتھ آگے بڑھاتے کچھ شوہر خود پکڑتے کچن کا رخ کیا تو عدنان لغاری بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ کچن کاؤنٹر پر سامان رکھتے عدنان باہر چلا گیا تو کمل گلاس میں پانی لیے اس کے پاس چلی آئی تھی۔ ایک اچھی سلجھی ہوئی سوبر سی بیوی کی طرح کمل کا خود کو پانی پیش کرنا عدنان لغاری کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ عدنان نے گلاس پکڑنے کے ساتھ اسے بھی کھینچا تو وہ حسب عادت چیختے ہوئے اس کی گود میں آ گری۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی دروازے پر دستک ہوئی۔ عدنان کمل کو کھڑا کرتے خود جلدی سے دروازہ کھولنے گیا۔ دروازہ کھولنے کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر کھڑی کمل کی نظر جیسے ہی شناسا چہروں پر پڑی تو وہ کچھ دیر کے لیے ساکت سی ہو گئی، اور پھر اپنے گھر والوں کی اپنے سامنے موجودگی کا یقین کرتے ہی وہ روتے ہوئے سب سے ملنے لگی۔ سب کے ساتھ بیٹھتے کمل نے گیلی آنکھوں کے ساتھ تشکر سے عدنان کی طرف دیکھا جس نے اپنا کہا پورا کر دکھایا تھا۔ وہ شخص واقعی میں ایک بن مانگی دعا کی طرح اللہ کا خاص انعام تھا اس کے لیے۔ ایک بہت اچھا وقت گزارتے کمل کے گھر والے واپس آ گئے تھے۔ کمل بستر پر اپنی جگہ پر لیٹی عدنان کو دیکھ رہی تھی جو ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑا اپنے بالوں کو سنوار رہا تھا جو سلکی ہونے کی بدولت اس کے ماتھے پر ہی بکھرے رہتے تھے۔ ایک خواہش، ایک سوال بار بار کمل کے دماغ میں پیدا ہو رہا تھا۔ عدنان! وہ اٹھ کر بیٹھتے اسے پکار گئی تو وہ پلٹتے اپنے سائڈ کی جانب بڑھا۔ جی جانے عدنان بولیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھتا مکمل اس کی طرف متوجہ تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ پلیز برا مت مانیے گا۔ وہ سوال کرتے ڈر بھی رہی تھی۔ پوچھو، نہیں مانتا۔ عدنان نے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا تو کمل نے تھوک نگلتے بولنے کی کوشش کی۔ آپ اس دن اس کوٹھے پر کیوں گئے تھے؟ آپ کا مقصد ہرگز وہ نہیں تھا جو سب کو دکھا رہے تھے آپ۔ کمل الجھی ہوئی سی بولی تو عدنان مسکرایا۔ تم کہتی ہو کہ تم 16 سال کی ہو، مگر پھر بھی میری جان عقل مند بہت ہے۔ عدنان کو اس پر پیار آیا تو بچوں کی طرح اس کا گال پکڑے کھینچا تو وہ منہ بناتی اپنا گال چھڑوا گئی۔ اس کے بعد عدنان لغاری نے سنجیدگی سے اپنا کوٹھے پر جانے کا مقصد بتایا تو کمل کے چہرے پر ناگواری اور پریشانی چھائی تھی۔ عدنان، آپ اپنی کزن کو پسند کرتے تھے کیا، اور اس کے ساتھ پھر سے شادی کے لیے تلاش کر رہے تھے؟ کمل کے سوال پر عدنان لغاری نے بغور اس کے چہرے کو تاثرات جانچے۔ یہاں اس بات کو لیے ناپسندیدگی بخوبی ظاہر ہو رہی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد عدنان کا نفی میں ہلتا سر کمل کو سکھ بھرا سانس بھرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پسندیدگی تھی اور نہ ہی کچھ اور، بس ایک فریضہ تھا شادی کا جو انجام دے رہا تھا، لیکن اس کے عمل نے اس سے نفرت کا جواز ضرور دے دیا۔ اسی نفرت میں اسے تلاش کرتے سزا دینے کا ارادہ تھا، لیکن پھر تم میری زندگی میں آ گئی تو سب بھول گیا۔ عدنان لغاری سنجیدگی سے بولتا کمل کو کسی غلط فہمی میں پڑنے سے بچا گیا تھا۔ پسند نہیں تھی تو اب نفرت بھی نہیں کریں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی بھی طرح آپ کے دل و دماغ میں موجود ہو۔ کمل نے آخری بیوی ہونے کا پکا ثبوت دیا تو عدنان لغاری نے اس کے اس طرح پوزیسو ہونے پر نفی میں سر ہلایا۔
جو حکم؟ سینے پر ہاتھ رکھتے سر کو جھکاتے بولا تو اس کے انداز پر کمل دل کھول کر ہنستی تھی، جس پر فدا ہوتے عدنان لغاری اسے خود میں قید کرتا چلا گیا۔